بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق علیہ. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، خواتین و حضرات، تمام قسم کی تعریف، حمد، بڑائی، کبریائی رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، کائنات کا وجود بخشا. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ اہم باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے زکوٰۃ الفطر کا حکم. رمضان مہینہ، اس مبارک مہینہ کے اختتام پر ایک اہم فریضہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، وہ ہے زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ. زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ، جس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی اور صاف ستھرا کرنا. اس لیے زکوٰۃ المال، مال کو صاف کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. جب زکوٰۃ النفس کہا جاتا ہے تو اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کے لیے تطہیر اور تقویٰ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ الفطر جب کہا جاتا ہے تو یہ کہ روزہ ختم ہونے پر روزے کے اندر کمی کوتاہی اور سستی اور غافلی کی پاکی اور صفائی اور ستھرائی سے پاک و صاف کرنے کے غرض سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم آیا ہے شریعت کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور یہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا، یعنی سن 2 ہجری میں، اسی سال یہ زکوٰۃ الفطر اور فطرانہ یا صدقۃ الفطر بھی فرض قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا صاع من تمر او صاع من شعیر، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، علی العبد والحر، آزاد پر، غلام پر، والذکر والانثی، مرد اور عورت، والصغیر والکبیر، چھوٹا اور بڑا، سب پر، من المسلمین، مسلمان چھوٹا بڑا، مرد عورت، غلام آزاد، سب کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر کو فرض قرار دیا. وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا. میرے عزیز ساتھیوں، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الفطر یہ ہر چھوٹے بڑے پر فرض ہے، ہر چھوٹا بڑا، یہاں تک کہ اگر بچے کی ولادت رمضان کے دن آخری دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوگا. اور اسی طرح اگر رمضان کا دن آخری دن کا سورج ڈوبنے سے پہلے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں ہوگا، اس کی طرف سے نکالنا واجب نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں اہم ہیں. لیکن صدقۃ الفطر یہ واجب ہیں ہر مسلمان، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، چھوٹا بڑا، اور اسی طرح سے آزاد ہو یا غلام، سب کی طرف سے نکالنا فرض اور واجب ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عیدگاہ کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے اس کا ادا کر دینا ضروری ہے. کتنا پہلے؟ اتنا پہلے بھی نہ ہو کہ مسکین تک اس کو پہنچا دیں آپ. اور دھیان میں رکھیں، صاع من تمر او صاع من شعیر کا لفظ ہے کہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو. 1 صاع کا پیمانہ آج کے کلو کے حساب سے تقریباً 2.5 کلو کا پیمانہ ہے کہ 2.5 کلو ہر کھانے والے
غذا چاول ہے، گیہوں ہے، طعام کا جیسے کہ لفظ آتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کننا نخرج زکاۃ الفطر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب، کہ ہم لوگ کھانے کی چیزوں میں سے، عمومی طور پر کھانے کی جو چیزیں ہیں اس میں سے 1 صاع صدقۃ الفطر نکالتے تھے، جو، پنیر، کشمش، اسی طرح سے کھانے کے غلہ جات میں سے نکالتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کھانے کے غلہ جات میں سے ہی نکالنا ہی مشروع ہے اور یہی سنت ہے۔ اور انشاءاللہ اور 1 صاع نکالنا یعنی 2.5 کلو یا 2.5 کلو جس کو کہتے ہیں، 2.5 کلو نکالنا ہر فرد کی طرف سے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی طرف سے 1 صاع نکالنا یہ واجب ہے اور فرض ہے۔ اور رمضان کے اختتام پر یہ ایک اہم فریضہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں اس کی ادائیگی ضرور کرنی چاہیے۔ البتہ دھیان دیں، کتنا پہلے تو اتنا پہلے بھی نہ ادا کر دیں، مسکین تک نہ پہنچا دیں غلے کی شکل میں کہ 15 رمضان اور 25 رمضان ہی کو ہو، بلکہ کہا عید کے دن نکالنا افضل ہے، عید کے دن نکالنا افضل ہے تاکہ وہ خوشی میں شامل ہو سکے اور خوش رہ سکے۔ اور اسی طرح سے 1 یا 2 دن پہلے، حسب ضرورت 1 یا 2 دن پہلے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر موجود ہے، 1 یا 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، نکالنا جائز ہے۔ افضل عید کے دن فجر کی نماز کے بعد ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، 1 صاع نکالنا ہر فرد کی طرف سے، جو کھاتے ہیں، جس اوسط اور جس درجے کا غلہ آپ کھاتے ہیں، آپ کی طاقت ہے، اسی اوسط کا نکال کر کے غلہ دینا واجب اور فرض ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس فریضہ کو ادا کرنے کی، کما حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔